آج ہم بات کریں گے قرآن مجید کے 20ویں سپارے کی۔ یا وہ جس نے آسمان و زمین بنائے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اسے باغ اگائے رونق والے، تمہاری طاقت نہ تھی کہ ان کے پیڑ اگاتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ بلکہ وہ لوگ راہ سے کتراتے ہیں۔ یا وہ جس نے زمین بسنے کو بنائی اور اس کے بیچ میں نہریں نکالی اور اس کے لیے لنگر بنائے اور دونوں سمندروں میں آڑ رکھی، کیا اللہ کے ساتھ اور خدا ہیں؟ بلکہ ان میں اکثر جاہل ہیں۔ اور یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی اور تمہیں زمین کا وارث کرتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ اور خدا ہے؟ بہت ہی کم دھیان کرتے ہو۔ یا وہ تمہیں راہ دکھاتا ہے اندھیریوں میں خشکی اور تری کی، اور وہ کہ ہوائیں بھیجتا ہے اپنی رحمت کے آگے خوشخبری سناتی۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ برتر ہے اللہ ان کے شرک سے۔ یا وہ جو خلق کی ابتدا فرماتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا، اور وہ جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ تم فرماؤ کہ اپنی دلیل لاؤ، اگر تم سچے ہو تم فرماؤ غیب نہیں جانتے ہو جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں مگر اللہ، اور انہیں خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ کیا ان کے علم کا سلسلہ آخرت کے جاننے تک پہنچ گیا؟ کوئی نہیں، وہ اس کی طرف سے شک میں ہیں بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ اور کافر بولے، کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے کیا ہم پھر نکالے جائیں گے؟ بے شک اس کا وعدہ دیا گیا ہم کو اور ہم سے پہلے باپ داداؤں کو، یہ تو نہیں مگر اگلوں کی کہانیاں۔ تم فرماؤ زمین میں چل کر دیکھو کیسا ہوا انجام مجرموں کا، اور تم ان پر غم نہ کھاؤ اور ان کے مکر سے دل تنگ نہ ہو، اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ؟ اگر تم سچے ہو تم فرماؤ قریب ہے کہ تمہارے پیچھے آ لگی ہو بعض وہ چیز جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، اور بے شک تیرا رب فضل والا ہے آدمیوں پر، لیکن اکثر آدمی حق نہیں مانتے۔ اور بے شک تمہارا رب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپی ہے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور جتنے غیب میں آسمانوں اور زمین کے سب ایک بتانے والی کتاب میں ہیں۔ بے شک یہ قرآن ذکر فرماتا ہے بنی اسرائیل سے اکثر وہ باتیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور بے شک وہ ہدایت اور رحمت ہے مسلمانوں کے لیے۔ بے شک تمہارا رب ان کے آپس میں فیصلہ فرماتا ہے اپنے حکم سے، اور وہی ہے عزت والا علم والا۔ تو تم اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک تم روشن حق پر ہو۔ بے شک تمہارے سنائے نہیں سنتے مردے، اور نہ تمہارے سنائے بہرے پکار سنے جب پھرے پیٹھ دے کر، اور اندھوں کو گمراہی سے تم ہدایت کرنے والے نہیں۔ تمہارے سنائے تو وہی سنتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں، اور جب بات ان پر آ پڑے گی ہم زمین سے ان کے لیے ایک چوپایا نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہ لاتے تھے۔ اور جس دن اٹھائیں گے ہم ہر گروہ میں سے ایک فوج جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتی ہے، اور ان کے اگلے روکے جائیں گے کہ پچھلے ان سے آ ملیں، یہاں تک کہ جب سب حاضر ہو لیں گے فرمائے گا کیا تم نے میری آیتیں جھٹلائی حالانکہ تمہارا علم ان تک نہ پہنچا تھا؟ یا کیا کام کرتے تھے اور بات پڑ چکی ان پر ان کے ظلم کے سبب، تو وہ اب کچھ نہیں بولتے؟ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے رات بنائی کہ اس میں آرام کرے اور دن کو بنایا سجھانے والا؟ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور جس دن پھونکا جائے گا سور تو گھبرائے جائیں گے جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں مگر جسے خدا چاہے، اور سب اس کے حضور حاضر ہوئے عاجزی کرتے، اور تو دیکھے گا پہاڑوں کو خیال کرے گا کہ وہ جمے ہوئے ہیں اور وہ چلتے ہوں گے بادل کی چال۔ یہ کام ہے اللہ کا جس نے حکمت سے بنائی ہر چیز، بے شک اسے خبر ہے تمہارے کاموں کی۔ جو نیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر صلہ، اور ان کو اس دن کی گھبراہٹ سے امان ہے، اور جو بدی لائے تو ان کے منہ اندھائے گئے آگ میں تمہیں کیا بدلہ ملے گا مگر اسی کا جو کرتے تھے۔ مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ پوجو اس شہر کے رب کو جس نے اسے حرمت والا کیا ہے، اور سب کچھ اسی کا ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ فرما برداروں میں ہو، اور یہ کہ قرآن کی تلاوت کرو۔ تو جس نے راہ پائی اس نے
اپنے بھلے کو راہ پائی، اور جو بہکے تو فرما دو کہ میں تو یہی ڈر سنانے والا ہوں، اور فرماؤ کہ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو انہیں پہچان لو گے، اور اے محبوب تمہارا رب غافل نہیں اے لوگوں تمہارے اعمال سے۔ یہ سورہ قصص ہے جو کہ مکی ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی ہم تم پر پڑھیں، موسیٰ اور فرعون کی سچی خبر ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ بے شک فرعون نے زمین میں غلبہ پایا اور اس کے لوگوں کو اپنا تابع بنایا۔ ان میں ایک گروہ کمزور دیکھتا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا۔ بے شک وہ فسادی تھے، اور ہم چاہتے تھے کہ ان کمزوروں پر احسان فرمائیں اور ان کو پیشوا بنائیں، اور ان کے ملک و مال کا انہیں کو وارث بنائیں، اور انہیں زمین میں قبضہ دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھا دیں جس کا انہیں ان کی طرف سے خطرہ ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس سے اندیشہ ہوا ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ ڈر اور نہ غم کر، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ تو اسے اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے کہ وہ ان کا دشمن اور ان پر غم ہو۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے، اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ بے خبر تھے، اور صبح کو موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا، ضرور قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھول دیتی اگر نہ ڈھارس بندھاتے اس کے دل پر کہ اسے ہمارے وعدہ پر یقین رہے۔ اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا اس کے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان کو خبر نہ تھی، اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھیں۔ تو بولی کیا میں تمہیں بتا دوں ایسے گھر والے کہ تمہارے اس بچہ کو پال دے اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں۔ تو ہم نے اس سے اس کی ماں کی طرف پھیرا کہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کھائے، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب اپنی جوانی کو پہنچا اور پورے زور پر آیا، ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا، اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ اور اس شہر میں داخل ہوا جس وقت شہر والے دوپہر کے خواب میں بے خبر تھے، اور اس میں دو مرد لڑتے پائے، ایک موسیٰ کے گروہ سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں سے۔ تو وہ جو اس کے گروہ سے تھا اس نے موسیٰ سے مدد مانگی اس پر جو اس کے دشمنوں سے تھا، تو موسیٰ نے اس کو گھونسا مارا اور تو اس کا کام تمام کر دیا۔ کہا یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا، بے شک وہ دشمن ہے کھلا گمراہ کرنے والا۔ عرض کی اے میرے رب میں نے اپنی جان پر زیادتی کی تو مجھے بخش دے، تو رب نے اسے بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ عرض کی اے میرے رب جیسا تو نے مجھ پر احسان کیا تو اب ہرگز میں مجرموں کا مددگار نہ ہوں گا۔ تو صبح کی اس شہر میں ڈرتے ہوئے اس انتظار میں کہ کیا ہوتا ہے، جبھی دیکھا کہ وہ جس نے کل ان سے مدد چاہی تھی فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے فرمایا بے شک تو کھلا گمراہ ہے۔ تو جب موسیٰ نے چاہا کہ اس پر گرفت کرے جو ان دونوں کا دشمن ہے، وہ بولا اے موسیٰ کیا تم مجھے ویسا ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا؟ تم تو یہی چاہتے ہو کہ زمین میں سخت گیر بنو اور اصلاح کرنا نہیں چاہتے۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا آیا، کہا اے موسیٰ بے شک دربار والے آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، تو نکل جائیے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ تو اس شہر سے نکلا ڈرتا ہوا اس انتظار میں کہ اب کیا ہوتا ہے۔ عرض کی اے میرے رب مجھے ستمگاروں سے بچا لے۔ اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوا، کہاں قریب ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ بتائے۔ اور جب مدین کے پانی پر آیا، وہاں لوگوں کے گروہ کو دیکھا کہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے اس طرف وہ عورتیں دیکھیں کہ اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ اب موسیٰ نے فرمایا تم دونوں کا کیا حال ہے؟ اور وہ بولی ہم پانی نہیں پلاتے جب تک سب چرواہے پلا کر پھیر نہ لے جائیں، اور ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں۔ تو موسیٰ نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سایہ کی طرف پھرا، عرض کی اے میرے رب میں اس کھانے کا جو تو میرے لیے اتارے محتاج ہوں۔ تو ان دونوں میں سے ایک اس کے پاس آئی، شرم سے
चलती हुई बोली, मेरा बाप तुम्हें बुलाता है कि तुम्हें एक मजदूरी दे इसकी जो तुमने हमारे जानवरों को पानी पिलाया है। जब मूसा इसके पास आया और इसे बातें कह सुनाई, इसने कहा, डरिए नहीं, आप बच गए जालिमों से। इनमें की एक बोली, ए मेरे बाप, इनको नौकर रख कर मेरे बेश रख लो। बेशक बेहतर नौकर वो जो ताकत और ईमानदार हो। कहाँ मैं जानता हूँ कि अपनी दोनों बेटियों में से एक तुम्हें ब्याह दूँ इस मोहर पर कि तुम 8 बरस मेरी मुलाजमत करो। फिर अगर पूरे 10 बरस कर लो तो तुम्हारी तरफ से है, मैं तुम्हें मुशक्क़त में डालना नहीं चाहता। करीब है इंशाअल्लाह तुम मुझे नेकों में पाओगे। मूसा ने कहा, ये मेरे और आपके दरमियान इकरार हो चुका। मैं इन दोनों में जो मियाद पूरी कर दूँ तो मुझ पर कोई मुतालबा नहीं और हमारे इस कहे पर अल्लाह का ज़िम्मा है। फिर जब मूसा ने अपनी मियाद पूरी कर दी और अपनी बीबी को लेकर चला, तूर की तरफ से एक आग देखी। अपनी घर वाली से कहा, तुम ठहरो, मुझे तूर की तरफ से एक आग नज़र पड़ी है, शायद मैं अब वहाँ से कुछ खबर लाऊं या तुम्हारे लिए कोई आग की चिंगारी लाऊं कि तुम तापो। फिर जब आग के पास हाजिर हुआ, निदा की गई, मैदान के दाहिने किनारे से बरकत वाले मुकाम में पेड़ थे कि ए मूसा, बेशक मैं ही हूँ अल्लाह रब सारे जहान का, और ये कि डाल दे अपना असा। फिर जब मूसा ने इसे देखा लहराता हुआ गोया सांप है, पीठ फेर कर चला और मुड़ कर ना देखा। ए मूसा, सामने आ और डर नहीं, बेशक तुझे अमान है। और अपना हाथ गिरबान में डाल, निकलेगा सफ़ेद चमकता बेऐब, और अपना हाथ अपने सीने पर रख ले खौफ दूर करने को। तो ये 2 हज्जतें हैं तेरे रब की फ़िरौन और इसके दरबारियों की तरफ, बेशक वो बेहुक्म लोग हैं बेशक वो बेहुक्म लोग हैं। अर्ज किया, मेरे रब, मैंने इनमें एक जान मार डाली है तो डरता हूँ कि मुझे कत्ल कर दें, और मेरा भाई हारून, इसकी ज़ुबान मुझसे ज़्यादा साफ़ है, तो इसे मेरी मदद के लिए रसूल बनाकर मेरी तस्दीक करे। तो मुझे डर है कि वो मुझे झुटलाएंगे। फरमाया, करीब है कि हम तेरे बाजू को तेरे भाई से कुव्वत देंगे और तुम दोनों को गलबा अता फरमाएंगे तो वो तुम दोनों का कुछ नुकसान ना कर सकेंगे हमारी निशानियों के सबब। तुम दोनों और जो तुम्हारी पैरवी करेंगे गालिब आओगे। फिर जब मूसा इनके पास हमारी रोशन निशानियां लाया, बोले, ये तो नहीं मगर बनावट का जादू, और हमने अपने अगले बाप दादाओं में ऐसा ना देखा ना सुना। और मूसा ने फरमाया, मेरा रब खूब जानता है जो इसके पास से हिदायत लाया और जिस के लिए आखिरत का घर होगा। बेशक जालिम मुराद को नहीं पहुँचे थे। और फ़िरौन बोला, ए दरबारियों, मैं तुम्हारे लिए अपने सिवा कोई खुदा नहीं जानता, तो ए हमान, मेरे लिए गारा पका कर एक महल बना के शायद मैं मूसा के खुदा को झांक आऊँ। और बेशक मेरे गमान में तो वो झूठा है, और इसने और इसके लश्करियों ने ज़मीन में बेजां बढ़ाई चाही और समझे कि इन्हें हमारी तरफ फिरना नहीं, तो हमने इसे और इसके लश्कर को पकड़कर दरिया में फेंक दिया। तो देखो कैसा अंजाम हुआ सितमगारों का, और इन्हें हमने दोज़खियों का पेशवा बनाया कि आग की तरफ बुलाते हैं, और क़यामत के दिन इनकी मदद ना होगी। और इस दुनिया में हमने इनके पीछे लानत लगाई, और क़यामत के दिन इनका बुरा है। और बेशक हमने मूसा को किताब अता फरमाई, और बाद इसके के अगली कौमें हलाक फरमा दी, जिसमें लोगों के दिल की आंखें खोलने वाली बातें और हिदायत और रहमत, ताकि वो नसीहत माने। और तुम तूर की जानिब मगरिब में ना देखो, जबकि हमने मूसा को रिसालत का हुक्म भेजा, और इस वक्त तुम हाजिर ना थे, मगर हुआ ये कि तो हमने संगतें पैदा की कि इन पर ज़माना दराज गुज़रा, और ना तुम अहले मदीन में मुकीम थे इन पर हमारी आयतें पढ़ते हुए हाँ हम रसूल बनाने वाले हुए, और ना तुम तूर के किनारे थे जब हमने निदा फरमाई, हाँ तुम्हारे रब की मोहर है कि तुम्हें गैब के इल्म दिए कि तुम ऐसी कौम को डर सुनाओ जिसके पास तुमसे पहले कोई डर सुनाने वाला ना आया, ये उम्मीद करते हुए कि इनको नसीहत हो। और अगर ना होता कि कभी पहुँचती इन्हें कोई मुसीबत इसके सबब जो इनके हाथों ने आगे भेजा, तो कहते, ऐ हमारे रब, तूने क्यों ना भेजा हमारी तरफ कोई रसूल कि हम तेरी आयतों की पैरवी करते और ईमान लाते। फिर जब इनके पास हक आया
हमारी तरफ से बोले इन्हें कोई क्यों ना दिया गया जो मूसा को दिया गया, क्या इस के मुनकर ना हुए थे जो पहले मूसा को दिया गया। बोले दो जादू हैं एक दूसरे की पश्ती इमदाद पर, और बोले हम इन दोनों के मुनकर हैं। तुम फरमाओ तो अल्लाह के पास से कोई किताब ले आओ जो इन दोनों किताबों से ज़्यादा हिदायत की, मैं इसकी पैरवी करूँगा अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर वो ये तुम्हारा फरमाना कबूल ना करें तो जान लो कि बस वो अपनी ख्वाहिशों ही के पीछे हैं, और इससे बढ़कर गुमराह कौन जो अपनी ख्वाहिश की पैरवी करे अल्लाह की हिदायत से जुदा। बेशक अल्लाह हिदायत नहीं फरमाता जालिम लोगों को, और बेशक हमने इनके लिए बात मुसलसल उतारी कि वो ध्यान करें जिनको हमने इससे पहले किताब दी और वो इस पर ईमान लाते हैं, और जब इन पर ये आयतें पढ़ी जाती हैं कहते हैं हम इस पर ईमान लाए, बेशक यही हक है हमारे रब के पास से, हम इससे पहले ही गर्दन रख चुके थे। इनको इनका अजर दोबाला दिया जाएगा, बदला इनके सब्र का, और वो भलाई से बुराई को टालते हैं, और हमारे दिए से कुछ हमारी राह में खर्च करते हैं, और जब बेहुदा बात सुनते हैं इससे तगाफुल करते हैं, और कहते हैं हमारे लिए हमारे अमल और तुम्हारे लिए अमल, बस तुम पर सलाम। हम जाहिलों के गर्जी चाहने वाले हैं नहीं, जाहिलों के गर्जी चाहने वाले नहीं। बेशक ये नहीं कि तुम जिसे अपनी तरफ से चाहो हिदायत कर दो, हाँ अल्लाह हिदायत फरमाता है जिसे चाहे, और वो खूब जानता है हिदायत वालों को। और कहते हैं अगर हम तुम्हारे साथ हिदायत की पैरवी करें तो लोग हमारे मुल्क से हमें उचक ले जाएंगे, क्या हमने इन्हें जगह न दी अमान वाली हरम में जिसकी तरफ हर चीज़ के फल लाए जाते हैं हमारे पास की रोज़ी, लेकिन इन में अक्सर को इल्म नहीं, और कितने शहर हमने हलाक कर दिए जो अपने ऐश पर इतरा गए थे। तो ये हैं इनके मकान के, इनके बाद इनमें सुकूनत ना हुई मगर कम, और हम ही वारिस हैं, और तुम्हारा रब शहरों को हलाक नहीं करता जब तक इनके असल मुरज्जा में रसूल ना भेजे जो इन पर हमारी आयतें पढ़ें, और हम शहरों को हलाक नहीं करते मगर जबकि इनके साकिन सतमगार हों, और जो कुछ चीज़ तुम्हें दी गई है वो दुनियावी ज़िंदगी का बर्तावा और इसका संगार है, और जो अल्लाह के पास है वो बेहतर और ज़्यादा बाकी रहने वाला। तो क्या तुम्हें अकल नहीं, तो क्या वो जिसे हमने अच्छा वादा दिया तो वो इससे मिलेगा, इस जैसा है जिसे हमने दुनियावी ज़िंदगी का बर्ताव बरतने दिया, फिर वो क़यामत के दिन गिरफ़्तार करके हाजिर लाया जाएगा, और जिस दिन इन्हें निदा करेगा तो फरमाएगा कहाँ हैं मेरे वो शरीक जिन्हें तुम गुमान करते थे, कहेंगे वो जिन पर बात साबित हो चुकी, ए हमारे रब ये हैं वो जिन्हें हमने गुमराह किया, हमने इन्हें गुमराह किया जैसे खुद गुमराह हुए थे, हम इनसे बेजार होकर तेरी तरफ रुजू लाते हैं, वो हमको ना पूछते थे। और इनसे फरमाया जाएगा अपने शरीकों को पुकारो तो वो पुकारेंगे, तो वो इनसे इनकी ना सुनेंगे, और देखेंगे अजाब क्या अच्छा होता अगर वो राह पाते। और जिस दिन इन्हें निदा करेगा तो फरमाएगा तुमने रसूलों को क्या जवाब दिया, तो इस दिन इन पर खबरें अंधी हो जाएंगी, तो वो कुछ पूछ कछ ना करेंगे। तो वो जिसने तौबा की और ईमान लाया और अच्छा काम किया, करीब है कि वो राह याब हो, और तुम्हारा रब पैदा करता है जो चाहे और पसंद फरमाता है, इनका कुछ इख्तियार नहीं, पाकी और बरतरी है अल्लाह को इनके शिरक से, और तुम्हारा रब जानता है जो इनके सीनों में छुपा है और जो जाहिर करते हैं वो, और वही है अल्लाह के कोई खुदा नहीं इसके सिवा, इसी की तारीफ़ है दुनिया और आखिरत में, और इसी का हुक्म है और इसकी तरफ फिर जाओगे। तुम फरमाओ भला देखो तो अगर अल्लाह हमेशा तुम पर क़यामत तक रात रखे तो अल्लाह के सिवा कौन खुदा है जो तुम्हें रोशनी ला दे, तो क्या तुम सुनते नहीं। तुम फरमाओ भला देखो तो अल्लाह क़यामत तक हमेशा दिन रखे तो अल्लाह के सिवा कौन खुदा है जो तुम्हें रात लावे जिसमें आराम करो, तो क्या तुम्हें सूझता नहीं। और इसने अपनी मोहर से तुम्हारे लिए रात और दिन बनाए कि रात में आराम करो और दिन में इसका फजल ढूंढो, और इसलिए कि तुम हक मानो, और जिस दिन इन्हें निदा करेगा
تو فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جو تم بکتے تھے، اور ہر گروہ میں سے ہم ایک گواہ نکال کر فرمائیں گے اپنی دلیل لاؤ، تو جان لیں گے کہ حق اللہ کا ہے اور ان سے کھوئی جائے گی جو بناوٹیں کرتے تھے۔ بے شک قارون موسیٰ کے قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک روز ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اترا نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اسے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ چاہ، بے شک اللہ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا۔ بولا تو مجھے ایک علم سے ملا ہے جو میرے پاس ہے، اور کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے اس سے پہلے وہ قومیں ہلاک فرما دی جن کی قوتیں اس سے سخت تھیں اور جمع اس سے زیادہ، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کی پوچھ نہیں، تو اپنی قوم پر نکلا اپنی آرائش میں۔ بولے وہ جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں کسی طرح ہم کو بھی ایسا ملتا جیسا قارون کو ملا، بے شک اس کا بڑا نصیب ہے۔ اور بولے وہ جنہیں علم دیا گیا اور خرابی ہو تمہارے، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے، اور یہ انہی کو ملتا ہے جو صبر والے ہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ اسے بچانے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ اور کل اس نے اس کے مرتبہ کی آرزو کی تھی، صبح کہنے لگے عجب بات ہے، اللہ رزق وسیع کرتا ہے اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرماتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا، اے عجب کافروں کا بھلا نہیں۔ یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد، اور عاقبت پرہیزگاروں ہی کی ہے، اور جو نیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر ہے، اور جو بدی لائے بد کام والوں کو بدلہ نہ ملے گا مگر جتنا کیا تھا۔ بے شک جس نے تم پر قرآن فرض کیا وہ تمہیں پھیر لے جائے گا پھر جہاں پھرنا چاہتے ہو، پھر تم فرماؤ میرا رب خوب جانتا ہے اسے جو ہدایت لایا اور جو کھلی گمراہی میں ہے، اور جو تم امید نہ رکھتے تھے کہ کتاب تم پر بھیجی جائے گی، ہاں تمہارے رب نے رحمت فرمائی، تو تم ہرگز کافروں کی پشتی مدد نہ کرنا، اور ہرگز وہ تمہیں اللہ کی آیتوں سے نہ روکیں، اور بعد اس کے کہ وہ تمہاری طرف اتاری گئیں، اور اپنے رب کی طرف بلاؤ، اور ہرگز شرک والوں میں سے نہ ہو، اور اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کو نہ پوجے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، ہر چیز فانی ہے سوا اس کی ذات کے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے۔ سورہ عنکبوت مکی صورت ہے۔ اللہ کے سوا، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہیں ہم ایمان لائیں اور ان کی آزمائش نہ ہوگی، اور بے شک ہم نے ان سے اگلوں کو جانچا تو ضرور اللہ سچوں کو دیکھے گا اور ضرور جھوٹوں کو دیکھے گا، اور یا یہ سمجھے ہوئے ہیں جو برے کام کرتے ہیں اور کہ ہم سے کہیں نکل جائیں گے، کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ جسے اللہ سے ملنے کی امید ہو تو بے شک اللہ کی میعاد ضرور آنے والی ہے، اور وہی سنتا جانتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں کوشش کرے تو اپنے ہی بھلے کو کوشش کرتا ہے، بے شک اللہ بے پرواہ ہے سارے جہان سے۔ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ہم ضرور ان کی برائیاں اتار دیں گے، اور ضرور انہیں اس کام پر بدلہ دیں گے جو ان کے سب کاموں میں اچھا تھا۔ اور ہم نے آدمی کی تاکید کی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی، اور اگر وہ تجھ سے کوشش کرے کہ تو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کا کہا نہ مان، میری ہی طرف تمہارا پھرنا ہے تو میں بتا دوں گا تمہیں جو تم کرتے تھے۔ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ضرور ہم انہیں نیکوں میں شامل کریں گے، اور بعض
آدمی کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، اور پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں کوئی تکلیف دی جاتی ہے تو لوگوں کے فتنہ کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں، اور اگر تمہارے رب کے پاس سے مدد آئے تو ضرور کہیں گے ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ اللہ خوب نہیں جانتا جو کچھ جہاں بھر کے دلوں میں ہیں، اور ضرور اللہ ظاہر کر دے گا ایمان والوں کو، اور ضرور ظاہر کر دے گا منافقوں کو۔ اور کافر مسلمانوں سے بولے ہماری راہ پر چلو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ نہ اٹھائیں گے، بے شک وہ جھوٹے ہیں، اور بے شک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ، اور ضرور قیامت کے دن پوچھے جائیں گے جو کچھ بہتان اٹھاتے تھے۔ اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 سال کم 1000 برس رہا، تو انہیں کیا طوفان نے آ لیا اور وہ ظالم تھے، تو ہم نے اسے اور کشتی والوں کو بچا لیا، اور اس کشتی کو سارے جہاں کے لیے نشانی کیا۔ اور ابراہیم کو جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کو پوجو اور اسے ڈرو، اس میں تمہارا بھلا ہے، اگر تم جانتے تو تم تو اللہ کے سوا بتوں کو پوچھتے ہو اور نرا جھوٹ گھڑتے ہو، بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو تمہاری روزی کے کچھ مالک نہیں، تو اللہ کے پاس رزق ڈھونڈو اور اس کی بندگی کرو اور اس کا احسان مانو، تمہیں اس کی طرف پھرنا ہے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کتنے ہی گروہ جھٹلا چکے ہیں، اور رسول کے ذمہ نہیں مگر صاف پہنچا دینا، اور کیا انہوں نے نہ دیکھا اللہ کیوں کر خلق کی ابتدا فرماتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا، بے شک یہ اللہ کو آسان ہے۔ تم فرماؤ زمین میں سفر کر کے دیکھو کہ اللہ کیوں کر پہلے بناتا ہے پھر اللہ دوسری اٹھاتا ہے، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، عذاب دیتا ہے جسے چاہے اور رحم فرماتا ہے جس پر چاہے، اور تمہیں اسی کی طرف پھرنا ہے، اور نہ تم زمین میں قابو سے نکل سکو اور نہ آسمان میں، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کام بنانے والا اور نہ مددگار، اور وہ جنہوں نے میری آیتوں سے اور میرے ملنے کو نہ مانا وہ ہیں جنہیں میری رحمت کی آس نہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس کی قوم کو کچھ جواب بن نہ آیا مگر یہ بولے انہیں قتل کر دو یا جلا دو، تو اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اور ابراہیم نے فرمایا تم نے تو اللہ کے سوا یہ بت بنا لیے ہیں جن سے تمہاری دوستی یہی دنیا کی زندگی تک ہے، پھر قیامت کے دن تم میں ایک دوسرے کے ساتھ کفر کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت ڈالے گا، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ تو لوط اس پر ایمان لایا، اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، بے شک وہی عزت و حکمت والا ہے، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، اور ہم نے دنیا میں اس کا ثواب اسے عطا فرمایا، اور بے شک آخرت میں وہ ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں ہیں۔ اور لوط کو نجات دی جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا تم بے شک بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہ کیا، کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو، راہ مارتے ہو اور اپنی مجلس میں بری بات کرتے ہو، تو اس کی قوم کا کچھ جواب نہ ہوا مگر یہ کہ بولے ہم پر اللہ کا عذاب لاؤ اگر تم سچے ہو، اور عرض کی اے میرے رب میری مدد کرو ان فسادی لوگوں پر۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس مسردہ لے کر آئے بولے ہم ضرور اس شہر والوں کو ہلاک کریں گے، بے شک اس کے بسنے والے ستمگار ہیں، کیا اس میں تو ستمگار ہیں؟ کہا اس میں تو لوط ہیں۔ فرشتے بولے ہمیں خوب معلوم ہے جو کوئی اس میں ہے، ضرور ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دیں گے مگر اس کی عورت کو وہ رہ جانے والوں میں ہیں۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے اور ان کا آنا اس سے ناگوار ہوا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا
اور انہوں نے کہا نہ ڈریے اور نہ غم کیجیے، بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دیں گے، مگر آپ کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہے، بے شک ہم اس شہر والوں پر آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں، بدلہ ان کی نافرمانیوں کا، اور بے شک ہم نے اس سے روشن نشانی باقی رکھی عقل والوں کے لیے۔ مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا تو اس نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اور پچھلے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں زلزلے نے آ لیا، تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، اور عاد اور سمود کو ہلاک فرمایا، اور تمہیں ان کی بستیاں معلوم ہو چکی ہیں، اور شیطان نے ان کے کوتک اور ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے اور انہیں راہ سے روکا، اور انہیں سوچتا تھا، اور قارون اور فرعون اور حمان کو، اور بے شک ان کے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آئے، تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ ہم سے نکل کر جانے والے نہ تھے، تو ان میں ہر ایک کو ہم نے اس گناہ پر پکڑا، تو ان میں کسی پر ہم نے پتھراؤ بھیجا اور ان میں کسی کو چنگھاڑ نے آ لیا، اور ان میں کسی کو زمین میں دنسا دیا، اور ان میں کسی کو ڈبو دیا، اور اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرے، ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مالک بنا لیے تھے ہیں مکڑی کی طرح ہیں، اس نے جالے کا گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، کیا اچھا ہوتا اگر جانتے، اللہ جانتا ہے جس چیز کی اس کے سوا پوجا کرتے ہیں، اور وہی عزت و حکمت والا ہے، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے، اور اللہ نے آسمان اور زمین حق بنائے، بے شک اس میں نشانی ہے مسلمانوں کے لیے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کی ذرا سے بھی تھوڑی سی سمجھ آ گئی، اس ویڈیو کو کر دو لائک اور سبسکرائب اور شیئر بھی کر دینا۔ تھینکس فار واچنگ می۔